بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشکر اسلام کی اجنادین کی طرف روانگی۔ اس کے بعد آپ نے اس مضمون کے چند خطوط ہر ایک سردار کے پاس، جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں، روانہ کیے اور کوچ کا حکم دے دیا۔ خیموں کو اون کو فرلادہ، مال غنیمت اور بکریوں کو چلتا کیا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ساق لشکر میں بکریوں، عورتوں اور مال غنیمت کے ساتھ رہوں، اور آپ اصحاب خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ فوج کے ہر اول پر رہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں ساق پر رہوں گا اور تم مقدمۃ الجیش ہر اول میں رہو گے۔ اگر دروان لشکر لیے ہوئے کہ یہ تم سے مل جائے تو وہ تم سے عبادت زدہ ہوگا، اس لیے تم اسے عورتوں، مال اور اسباب تک نہیں آنے دو گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت بہتر ہے، میں آپ کی تجویز سے سر متجاوز نہیں کر سکتا۔ چلنے سے قبل مسلمانوں کو مخاطب کر کے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں، تم ایک لشکر کثیر اور جمع غفیر کی طرف جا رہے ہو، اپنی ہمتوں کو بلند کرو اور اپنی اجل اور موت سے محبت پیدا کر لو۔ جو باری تعالیٰ مجدوں نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ خدا تعالیٰ نے تم سے فتح و نصر کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن شریف میں یوں فرمایا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اکثر جگہ چھوٹی سی جماعت باری تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس تقریر کے بعد آپ لشکر کو ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ 1000 سوار کے ساتھ یہی مقیم رہے۔ کہتے ہیں کہ اہل دمشق نے جب مجاہدین کو جاتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو کر بغلے بجانے لگے، اور یہ سمجھے کہ شاید ان اجنادین میں ہماری جمعیت کی خبر ہو گئی ہے، اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں۔ بعض عقل مندوں کی یہ رائے ہوئی، اگر یہ بالابک کی سرحد کا رخ کریں تو بالابک نسبت حمص کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر مرد شہرا اور راہد کی شاہراہ کی طرف قدم بڑھائے تو سمجھ لو کہ بھاگنے کا ارادہ ہے، اور حجاز جا کر دم لیں گے، بلکہ جو بلاد انہوں نے فتح کر لیے ہیں انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اقدر ملا کہتے ہیں کہ دمشق میں بولس بن بلقانہ میں ایک بہت بڑا جنرل تھا۔ اسرائیلیوں میں اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہوتی تھی، حتیٰ کہ بادشاہ ہرقل کے پاس جب کسی سلطنت کے ایلچی یا سفیر آتے تھے اور ہرقل ان کے کسی پیام اور جواب میں عاجز ہوتا تو بادشاہ اسے بلا کر جواب دیا کرتا تھا۔ یہ شخص تیر اندازی میں یگانہ اور روزگار سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں ایک بہت بڑا تناور درخت تھا۔ اس نے زور سے درخت میں کھینچ کر تیر مارا تھا کہ یہ تیر اس درخت میں گھس کر اس کے اندر رہ گیا تھا، اور اس نے اس درخت پر لکھ دیا تھا کہ اگر کسی کو شجاعت کا دعویٰ ہو تو وہ درخت کے دوسری طرف تیر مار کر گھسا دے، اور اس درخت اور تیر کے متعلق اس کی یہ بات زبان زد عوام ہو گئی تھی۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے شام پر چڑھائی کی تھی، بولس آج تک ان سے لڑنے کے لیے نہیں نکلا تھا۔ جس وقت اہل دمشق نے مسلمانوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو بولس کے پاس آئے، ان سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، لے عرب جا رہے ہیں، اب اگر تو چاہے تو تیرے لیے موقع ہے کہ بادشاہ اور اہل شام کی نظروں میں اپنے وقت اور مرتبہ ہمیشہ کے لیے قائم کریں۔ بہتر ہو کہ ہمارے ساتھ چلے، اور جو شخص ان میں سے رکھے یا پیچھے رہ جائے اسے گرفتار کر لے، بلکہ اگر اپنے اندر ان سے لڑنے کی خواہش اور طاقت دیکھے تو ہم سب تیرے ساتھ ہو کر ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔
بولس نے کہا میرے تمہیں مدد نہ دینے کا باعث محض عربوں کے مقابلے میں تمہاری بزدلی اور کم ہمتی ہے۔ میں نے تمہیں ان کے مقابلے میں اس لیے مدد نہیں دی اور نہ اب مجھے ضرورت ہے کہ میں ان سے لڑوں۔ انہوں نے کہا ہمیں مسیح اور انجیل کی قسم، اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو ہم آخر دم تک تیرے ساتھ رہیں گے۔ کوئی شخص نہیں بھاگ سکتا، بلکہ اگر تو کسی کو بھاگتا ہوا دیکھے تو تجھے اختیار ہے کہ بلا روک ٹوک اس کو قتل کر دے۔ تجھے کوئی شخص منع نہیں کر سکتا۔ جس وقت سب عہد و پیمان ہو چکے تھے، یہ اٹھ کر گھر میں گیا، ذرا پہنی اور چاہتا تھا کہ باہر آئے، مگر اس کی بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اہل دمشق نے اپنا حاکم مقرر کر لیا ہے، میں ان کے ساتھ عربوں سے لڑنے جا رہا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا ایسا ہرگز نہ کرنا، گھر میں بیٹھ رہ اور جس چیز کی مقابلے کی طاقت نہیں ہے اس سے خواہ مخواہ ٹکراؤ۔ میں نے آج ہی رات خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کمان ہے اور ہوا میں چڑیوں کا شکار کر رہے ہیں۔ بعض چڑیاں زخمی ہو کر گرے مگر اٹھ کر اڑنے لگی۔ میں ان کے دوبارہ اڑنے پر متعجب ہی تھی کہ اچانک چند عقاب آ کر تم اور تمہارے ساتھیوں پر اس زور سے گرے کہ اپنے پنجوں اور خواب تمہارا سب کا سر اور منہ نوچ ڈالا۔ یہ حالت دیکھ کر تم اور تمہارے ساتھی بھاگے، مگر میں نے دیکھا جو خواب جس شخص کے منہ پر پنجہ مار دیتا تھا وہی بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں چونک پڑی اور تمہاری وجہ سے گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ پولس نے کہا کیا تو نے مجھے بھی خواب میں بے ہوش دیکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک عقاب نے زور سے ایک ٹونگ ماری اور تم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ سن کر بولس نے اپنی بیوی کے منہ پر زور سے ایک کمانچہ کھینچ کر مارا اور کہا کہ مجھے کوئی نیک پال نہ دی۔ افسوس کہ عربوں کا رعب تیرے دل میں اتنا گر کر گیا کہ خواب میں بھی انہیں ہی دیکھنے لگی۔ ان سے کچھ خوف نہ کر، میں ان کے امیر کو تیرا خادم اور اس کے ساتھیوں کو بکری اور خنزیروں کا چرواہا بنا دو۔ اس کی بیوی نے کہا تمہیں اختیار ہے، میں نصیحت کر چکی۔ بولس نے اس کے بعد کی طرف توجہ نہ کی اور لڑائی کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہو کر اہل دمشق کے ساتھ جو 6,000 سوار اور 10,000 پیدل اور سب کے سب نہایت آزمودہ اور تجربہ کار تھے چل دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر آگے نکل گئے، عورتوں بچوں اور اموال کے ساتھ، چونکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے اس لیے بولس اور دمشق نے انہی کے تعاقب کیا۔ آپ وہاں اپنے ساتھیوں کے اونٹوں پر سوار چلے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے دور سے غبار اڑتا ہوا دیکھا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خبر کی اور کہا میرا گمان جہاں تک رسائی کرتا ہے یہ گرد و غبار ہمارے دشمنوں کا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک اہل دمشق معلوم ہوتے ہیں اور ہمیں قلیل دیکھ کر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ ٹھہر گئے۔ عورت کے ادج اور بکریاں وغیرہ آ کر آپ کے پاس جمع ہو گئی، ساتھ ہی غبار بڑھنے لگا، آوازیں بلند ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا یا معاشر المسلمین ہوشیار ہو جاؤ، دشمن سر پر پہنچ گیا ہے۔ آپ نے ابھی یہی فرمایا تھا کہ حریب کی فوج ٹوٹاٹوف اندھیرے کی طرح چھا گئی۔ بولس فوج کے آگے آگے تھا۔ جس وقت اس نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو 6,000 سواروں کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوا۔ بولس کا بھائی پطرس پیدل فوج لے کر حرم کی طرف بڑھا اور کچھ عورتیں گرفتار کر کے دمشق کی طرف لوٹ گیا۔ جس وقت یہ نہر استریاح پر پہنچا ہے تو وہ اس غرض سے ٹھہر گیا کہ اپنے بھائی بولس کے متعلق معلوم کرے کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ آفت ناگہاں دیکھ کر فرمایا واللہ خالد کی رائی ساخ لشکر پر رہنے کے متعلق بہت زیادہ انسب تھی۔ بولس جس کے سر پر علم اور صلیب معلق تھی
آپ کی طرف بڑھا۔ اس وقت مسلمانوں کی عورتیں بے قرار تھی، لڑکے چیخ اور چلا رہے تھے۔ 1000 مسلمان جو اس وقت یہاں موجود تھے رومیوں کی طرف چلے۔ خدا کے دشمن بولس نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ بھی سینے سپر ہو کر مقابل ہوئے، دونوں میں جنگ ہونے لگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ رومیوں میں معرکہ کارزار گرم ہوا، غبار سروں پر بلند ہونے لگا۔ اس زور و شور سے تلوار چلی کہ ارض صحرا علالزار بن گئی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بولس کے مقابلے میں اگرچہ سخت پریشان ہوئے مگر نہایت صبر و استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے۔ سہیل بن سبا کہتے ہیں کہ میں ایک یمنی پلیان گھوڑے پر سوار تھا، میں اس کی راستے پھیر کر چھوڑ دے، گھوڑا میرے رانوں میں سے پھونتی ہوئی بجلی کی طرح تڑپ کر نکلا اور آنن فآنن میں حضرت خالد بن ولید کے قریب تھا۔ میں نے چلا کر آواز دی، آپ نے گھوڑا موڑ کر فرمایا ابن سبا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا امیر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ عورتوں کی خبر لیجئے، دمشق کا ایک گروہ ان پر چڑھایا، کچھ عورت اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سخت مصیبت کا سامنا ہے جس کی وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنی سن کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا واللہ میں نے پہلے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا تھا کہ اب ساق لشکر پر مجھے چھوڑ دیجئے مگر انہوں نے نہ مانا۔ خیر حکم خداوند میں کسی کو چارہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت رافع بن عمر طائی کو حکم دیا کہ 1000 سوار لے کر فوراً پہنچے اور عورتوں کی حفاظت کریں۔ ان کے پیچھے حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 1000 سوار دے کر فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ ان کے بعد حضرت زرار بن حضور رضی اللہ عنہ کو حضرت قیس بن عبیرہ المرادی کے ہمراہ 1000 فوج دے کر روانہ کیا، پھر خود بنفس نفیس تمام لشکر کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بولس کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے کہ مسلمانوں کا لشکر پہنچا، خدا کے دشمنوں پر چاروں طرف سے چھا گیا۔ بہادران اسلام نے اس زور سے حملہ کیا کہ صلیبی جھک گئی، رومیوں کو اپنی ذلت بخاری کا یقین ہو گیا۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ آگ کے شعلے کی طرح بولس کی طرف بڑھے۔ جس وقت خدا کے دشمن نے اب کی طرف دیکھا ہوش اڑ گئے، کانپنے لگا، اور چونکہ ان کی بہادری، شجاعت اور سپہگیری کے جوہر کلوس اور عزرائیل کے لشکر کے مقابلے میں اس بیت لحا کے میدان میں شہر پناہ کی دیوار سے بچشم خود دیکھ چکا تھا، اس لیے انہیں دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا اے ربی، تمہیں اپنے دین کی قسم اس شیطان کو مجھ سے علیحدہ رکھو، میرے پاس نہ آنے دو۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں شیطان اسی وقت تو ٹھہروں گا جس وقت تیری طلب پر تیرے پاس آنے میں کوئی قصور کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اچانک اس کے ایک نیزہ مارا۔ بولس نے جس وقت اپنی طرف نیزہ آتا ہوا دیکھا، دانستہ گھوڑے سے گر پڑا اور فافیادہ اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ آپ بھی گھوڑے سے کود کر اس کے تعاقب میں دوڑے اور فرمایا تو کہا جاتا ہے حالانکہ شیطان تیرے پیچھے پیچھے تیری طلب میں ہے۔ اس نے جواب دیا بدوی، مجھے زندہ رہنے دے، میری زندگی کے ساتھ ساتھ تمہارے عورت اور بال بچوں کی بھی زندگی وابستہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے قتل سے ہاتھ روکا اور زندہ گرفتار کر لیا۔ ادھر مسلمان نے دل کھول کر رومیوں پر ایک حملہ کر کے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ واقعی کہتے ہیں کہ ماجد بن رویم العینی فرماتے ہیں کہ میں بھی جنگ شہراء کے روز حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود تھا۔ رومی 6000 کے قریب تھے۔ ہم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ان پر خوب تیغ زنی کی۔ رفاع بن قیس کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمیں علم ہے 6000 میں سے 100 آدمی سے زیادہ پھر کر واپس نہیں گئے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت زرار رضی اللہ عنہ کو اپنی بہن کی گرفتاری کے متعلق علم ہوا تو آپ کو نہایت شاق گزرا۔ آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بھی اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، ہم نے ان کے سردار اور قوم کو گرفتار رکھا ہے، ہمیں اپنی عورتوں کی رہائی کے لیے دمشق ضرور چلنا ہے، ان قیدیوں کے عوض میں ہم اپنی عورتوں کو چھڑا لیں گے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا
کہ آپ عورتوں کو آہستہ آہستہ لے کر چلے، میں خود خواتین کی رہائی کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے 2000 سوار چیدہ منتخب کر کے اپنے ساتھ لی اور باقی تمام لشکر اس خوف سے کہ کئی دروان اور اس کے لشکر سے راستہ میں مڑبیڑ نہ ہو جائے تو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ آپ قیدیوں کی رہائی کے لیے چلے۔ حضرت رافع بن عمر طائی مسیرہ بن مسروق عباسی زرار بن حضور اور چند رسائے قوم آپ کے آگے آگے چل رہے تھے۔ راستہ تیزی کے ساتھ طے ہو رہا تھا۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے: یا رب، آپ ہمارے جن مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو دور کر دیجیے اور مجھے جلدی سے حسرت کی موت نہیں دیجیے تا وقت کہ میں اپنی بہن کو نہ دیکھ لوں۔ میری یہی خواہش اور دلی تمنا ہے۔ میرے دوستو، میرے ساتھ دشمن کی طرف چلو، میں اپنی مراد اور مقصد کو تاکہ جلدی سے پہنچ جاؤں۔ پھر اگر میں نہ مروں تو میری داڑھی منڈوا دینا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ یہ سن کر ہنسے۔ یہ حضرات برابر راستہ طے کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ جس وقت نہر اشتریاق کے قریب پہنچے تو دور سے ایک ایسا غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا جس کے اندر نشانات الٹے اور تلواریں چمکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ عجیب تعجب کی بات ہے۔ حضرت قیس بن مبیرہ نے کہا، میری رائے میں یہ شاید دمشق کے باقی ماندہ سوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نیز تان کر تیار ہو جاؤ تا وقت کی معلوم نہ ہو جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ کے فرمانے کے بموجب لوگوں نے نیزوں کو درست کیا اور آگے چل دیے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت بولس کا بھائی بطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہر اشتریاق پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ بنت حضور رضی اللہ عنہ سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی شخص مجھ سے معارضہ نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ اس طرح ہر ایک دمشقی ایک ایک عورت کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکری اور اسماعیل کو جو لوٹ لے گئے تھے جمع کیا اور بولس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر، قبیلہ مالقہ اور تبائیہ کی بڑی بوڑھیاں بھی تھی جو گھوڑے کی سواری راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی ہوگر اور عادی تھیں۔ کہتے ہیں کہ خواتین آپس میں جمع ہوئی اور حضرت خولہ بنت حضور رضی اللہ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا، حمیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ تبع کی یادگار ہو، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائے، تم ان کی لونڈی یا باندی بن کر رہو؟ کہا گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں اور جس کا ذکر عرب کی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا۔ افسوس میں تمہیں غیرت و امیت سے خالی اور شجاعت برات سے علیحدہ دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر رہنا افضل ہے۔ یہ سن کر عفیرہ بنت غفار حمیریہ نے کہا، اے بنت حضور، تم نے ہماری شجاعت و برات، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبہ کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت اور دشمن کا رات کے وقت بھی قافیہ تنگ کر دینا آتا ہے۔ اور یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو، نہ نیزہ اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو، نہ تلوار، ایسے شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا، قبیلہ تابعیہ کی بیٹیوں، تمہارے غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیموں کی چوبیں اور ستون موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔
ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہمیں ان پر مدد دے اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائے تاکہ یہ کاٹے کا تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ فیرا بنت عفار نے کہا واللہ میرے نزدیک بھی آپ کی رائے بہت زیادہ انصف اور احب ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمہ کی ایک ایک چوب اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ عنہ کمر باندھ کر ایک چوب کاندھے پر رکھ کر آگے، ان کے پیچھے افیرہ بنت عمار، ام عبان بنت عتبہ، سلمہ بنت نعمان بن عمر اور دیگر عورتیں چلیں۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔